یونا نبی کتاب اس کا 2 باب 6 سے لے کر 9 آیات تک ہم سب مل کر پڑھیں گے. خداوند کے کلام یوں لکھا ہے, میں پہاڑوں کی تہ تک غرق ہو گیا, زمین کے اڑبنگے ہمیشہ کے لیے مجھ پر بند ہو گئے. تو بھی اے خداوند میرے خدا, تو نے میری جان پتال سے بچائی. جب میرا دل بیتاب ہوا تو میں نے خداوند کو یاد کیا, اور میری دعا تیری مقدس ہیکل میں تیرے حضور پہنچی. جو لوگ جھوٹے معبودوں کو مانتے ہیں وہ شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں. میں حمد کرتا ہوا تیرے حضور قربانی گزرانوں گا, میں اپنی نظریں ادا کروں گا. نجات خداوند کی طرف سے ہے. پاک کلام کے پڑھے اور جہاں پہ خدا کی برکت ہو. آئیں عزیزوں, میری ریکویسٹ ہے سب اپنے سروں کو جھکائیں, اپنی آنکھیں بند کریں, آنکھیں بند رکھیں اپنی اور سروں کو جھکائیں. جب ہم لوگ آنکھیں کھلی رکھتے ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے موجود. آئیں اپنی آنکھیں بند کریں, خدا کی حضوری ہمارے درمیان میں اور تحزیناً اپنے سروں کو جھکا لیں اور خداوند کا شکر کریں. اس کا روح یہاں پر موجود ہے, اس کی حضوری یہاں پر ہے, اس کا شکر کریں گے, اس کا شکر کریں گے. وہ بے حد ستائش کے لائق ہے, بزرگی کے لائق ہے, وڈیائی کے لائق ہے. اس جیسا کوئی نہیں ہے, نہ آسمان میں نہ زمین میں. اس جیسا نہ کوئی تھا, نہ ہے, نہ ہوگا. وہی عظیم خدا ہے, وہی ازلی ہے, وہی ہے جو آپ کے ساتھ رہتا, آپ کی مدد کرتا ہے. وہی ہے جو آپ کی جان کو موت سے بچاتا ہے. خدا کا بندہ یونا کہتا ہے کہ میں تو غرق ہو گیا تھا. وہ کہتا ہے میں گھائل ہو گیا تھا, ختم ہو گیا تھا, لیکن خداوند تو نے میرے کو بچایا ہے. وہ کہتا ہے غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کے غم بڑھ جائیں گے, لیکن عزیزو ہمارا خدا زندہ خدا ہے. وہ ہمیں بھولتا نہیں ہے. حالات جیسے مرضی کیوں نہ ہمارے ساتھ رہتا ہے, ہماری مدد کرتا ہے, ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے. اس کا شکر کریں گے, اس وفادار خدا کا شکر کریں گے, آسمانی باپ کا شکر کریں گے جس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا ہمارے گناہوں کے لیے. شکر کریں گے کیونکہ خداوند یسوع مسیح شکر گزاری کے لائق ہے. اس سے بڑی کوئی شکر گزاری ہماری زندگی میں ہو ہی نہیں سکتی. خداوند یسوع مسیح آئیں, اس کا شکر کریں گے. کوئی بھی خاموش نہ رہے, سب شکر کریں, سب شکر کریں. جن کو غیر زبانوں میں دعائیں آتی ہیں غیر زبانوں میں دعا کریں. اس پوری جگہ کو دعاؤں سے بھر دیں, اس پوری جگہ کو دعاؤں سے بھر دیں. خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ راست بازوں کی دعاؤں کا دھواں اٹھتا رہا. تو آئیں عزیزو اس پوری جگہ کو دعاؤں سے بھر دیں. تمام ماحول کے لیے دعا کریں. خداوند ہم سب کو برکت دے اور ہم سب خدا کے نام کو جلال دیتے رہیں, کوئی ڈسٹربنس نہ ہونے پائے. تب ساؤنڈ سسٹم کے لیے, خدا کے پرستاروں کے لیے دعا کریں, سب کے لیے دعا کریں. ہاللیلویا. خداوند آسمانی باپ مسیح یسوع کے نام میں ہم سب تیرے حضور آتے ہیں. آسمانی باپ ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے فضل تیرے رحم کے لیے کہ تو نے ہم پر فضل کیا, ہم پر رحم کیا. خداوند آسمانی باپ ہم تیرا شکر کرتے ہیں تو نے ہم پہ اپنی شفقت کی, اپنی رحمت کی ہے. تو نے ہم کو اپنا بنا لیا. ہم غیر قوم تھے لیکن تو نے ہمیں اپنا بنا لیا. خداوند اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنایا. آسمانی باپ تو نے ہمیں اپنے گھر پر آنے دیا. ہم تیرا شکر کرتے ہیں آسمانی باپ, تیرا شکر کرتے ہیں آسمانی باپ کہ تم نے دنیا سے ایسی محبت کی اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہم شکر کرتے ہیں آسمانی باپ اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کے لیے جو ہمارا نجات دہندہ ہے. ہماری مخلصی سونے چاندی سے نہیں ہوئی, بیلوں بچڑوں کے خون سے ہوئی, بلکہ خداوند یسوع مسیح کے خون کے وسیلے ہوئی. ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند یہوہ پاک خدا, ہم تیرا شکر کرتے ہیں یسوع ناصری جی تیرے خون کے لیے, خون کے ایک بوند کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں یسوع ناصری, تو نے ہمیں سنبھال کے رکھا پورا ہفتہ. تیرا شکر, تو ہم اپنے گھر پر لے کر آئے, تیرا شکر کرتے ہیں خداوند یہوہ پاک خدا. ہم تیرا شکر کرتے ہیں صبح کے لیے خداوند یہوہ پاک خدا. اس عبادت کی آغاز میں خداوند یہوہ پاک خدا, اس عبادت کا آغاز یسوع نام سے کرتے ہیں. خداوند ہماری مدد کا, ہم سب کو بڑی برکت دے. خداوند تیرے روح کا مسا چاہتے ہیں, تیری حضوری چاہتے ہیں, تیری معموری چاہتے ہیں. ہم سب کو بڑی برکت دے. خداوند تیرے پرستاروں پر تیرا ہاتھ ہو. خداوند اپنے خادموں کو چھو. خداوند آج ہم مل کر تیرے حضور تیری پرستش کرنے والے ہوں. یہ پرستش تیرے حضور بخور کی قربانی کی مانند پہنچے. خداوند ہم سب کو بڑی برکت دینا. جب پرستش ہوتی رہتی ہے تیرا مسا چھایا رہے. خداوند میٹنگ کے شروع سے لے کر آخر تک ہم سب کو بڑی برکت دینا. تیرا مسا یہاں پر ہے. خداوند ہمارے ساتھ ہم سب کو بڑی برکت دینا. خداوند جتنے لوگ راستہ میں جلد سے جلد ان کو بھی اپنے حضور لے کر آؤ, وہ تیرے نام کو جلال دینے والے ہوں. خداوند ہم سب کو ایک روح میں باندھنا, ایک سوچوں میں باندھنا, ایک خیالوں میں باندھنا. ہمارے ساتھ رہ خداوند, تیرا مسا چھایا رہے, تیری حضوری چھائی رہے. خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں, تیری تعریف کرتے ہیں. سب دعا مانگتے ہیں تیرے یسوع نام میں. ہاللیلویا ہاللیلویا. اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں ہاللیلویا, پریز گاڈ. یہ ہے زندہ کلیسیا,
हालेलुया। आए हम सब खुदावन की बात का आगाज करेंगे। ज़बूर 23 है, रब आली मेरे कोल मेरे दिल नू तेरी लोड़। सब मिलकर गाएंगे। हालेलुया। ज़्यादातर ये देखा गया कि ये ज़बूर जो है लोग अमवात के ऊपर गाते हैं, ऐसे ही है, लेकिन याद रखें कि ये ज़बूर जो है ये दाऊद जो है उसका इजहार ख्याल है, उसकी शुक्रगुजारी है कि मैं कैसे भी हालात में हूँ तू मेरे साथ है। प्रेज़ गॉड। ज़बूर 30 गाएंगे। रब अयाली मेरे को मेरे दिल नू नहीं दो, रब अयाली मेरे को मेरे दिल नू नहीं दो, कदी ना होवेगी तुड़ मैनू रब जो मेरा याली, कदी ना होवेगी तुड़ मैनू रब जो मेरा याली, हरी हरी काते मैनू बहाने मिटे पानी को, रब अयाली मेरे को मेरे दिल, रब अयाली मेरे को मेरे दिल नू नहीं दो, मेरी जान नू आप खुदावंद मुड़ के जुआवेगा, मेरी जान नू आप खुदावंद मुड़ के जुआवेगा, अपने नादी खातिर मैनू लैंदा सच्चाई को, अयाली मेरे को मेरे दिल नू नहीं दो, अयाली मेरे को मेरे दिल नू नहीं दो, मौत दे साए दा जो जंगल जद मैं उस विच जावां, मौत दे साए दा जो जंगल जद मैं उस विच जावां, खौफ बरावा दा हरगिज़ होएगा मेरे को, रब अयाली मेरे को मेरे दिल नू नहीं दो, रब अयाली मेरे को मेरे दिल, तेरी सोटी तेरी डाटी मैनू लैंदी संभाल, तेरी सोटी तेरी डाटी मैनू लैंदी संभाल, क्यों जो तब तू खुदावंद होएगा मेरे को, रब अयाली मेरे को मेरे दिल नू नहीं दो, रब अयाली
اگلا حصہ بھی گائیں گے، زبور 24 جو اسی طرز میں ہے، رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال دا بادشاہ ہے، یہ اس کا تسلسل ہے۔ اور اس سے پہلے بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں جتنے بادشاہ آئے وہ جب آئے ان کا چیپٹر اوپن ہوا، انہوں نے حکومت کی، وہ مر گئے اور ان کا چیپٹر کلوز ہو گیا۔ پر یسوع بادشاہ ایسا ہے جو اپنے پیدائش سے پہلے بھی بادشاہ تھا، پیدائش میں بھی بادشاہ تھا، موت میں بھی بادشاہ تھا اور آج بھی بادشاہ ہے۔ ہاللیلویہ! آئیں زوردار تالیاں اس کے جلال کے لیے بجائیں گے۔ اسی تسلسل میں رب خداوند بادشاہ ہے، رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال دا بادشاہ ہے، رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال دا بادشاہ ہے، اونچے کرو سر دروازے، اونچے ہو سب داروں، اونچے کرو سر دروازے، اونچے ہو سب داروں، یا جلال بادشاہ آوے سر تک اونچے کرو، رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال بادشاہ ہے، رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال بادشاہ ہے، اے جلال بادشاہ کون ہے، کون بادشاہ ہمارا، اے جلال بادشاہ کون ہے، کون بادشاہ ہمارا، رب جو جنگ وچ ہے زوراور، او بادشاہ جلال دا، رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال دا بادشاہ ہے، رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال دا بادشاہ ہے، اونچے کرو سر دروازے، اونچے ہو سب داروں، اونچے کرو سر دروازے، اونچے ہو سب داروں، یا جلال بادشاہ آوے سر تک اونچے کرو، رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال بادشاہ ہے، رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال بادشاہ ہے، اے جلال بادشاہ کون ہے، کون بادشاہ ہمارا، اے جلال بادشاہ کون ہے، کون بادشاہ ہمارا، لشکراں دا رب یہوہ، او بادشاہ جلال دا، رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال، او یس لارڈ، ہاللیلویہ، بادشاہ ہے، او جلال دا بادشاہ ہے، رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال دا 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 بادشاہ ہے۔ Praise Jesus, hallelujah. ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ عزیزو، جب خداوند کے بندہ یوحنا عارف نے دیکھا کہ ایک شخص سفید گھوڑے پر سوار ہے اور اس کی ران پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ بادشاہوں کا، بادشاہوں کا، سب مل کر بولیں بادشاہوں کا۔ ہاللیلویہ۔ وہ عزیزو ایسا بادشاہ ہے جس کا تخت ہمیشہ قائم ہے۔ یونا نبی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اے خدا تیرا تخت ہمیشہ قائم رہے گا۔ دنیا کے بادشاہ آتے ہیں، ٹیمپریری ہوتے ہیں، وہ 2 سال کے لیے، 5 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، سب محدود مدت کے لیے آتے ہیں، لیکن ہم ایسے بادشاہ کی ادھر بیٹھ کے پرستش کر رہے ہیں جس کا تخت ہمیشہ تک قائم ہے۔ ہاللیلویہ۔ زوردار تالیاں بجائیں گے اپنے زندہ خدا کے لیے، زندہ بادشاہ کے لیے۔ ہاللیلویہ۔ آئیں اپنے بادشاہ کا شکر کریں گے
زبور 136 گائیں گے، شکر یہوہ دائی کرو کرو شکر یہوہ دا. شکر کرو خوشیوں سے کام جو کردا شکر کرو خوشیوں سے اس نے آسمان بنائے رحمت ہوئی. ہاللویا. یس لارڈ. جس پانی تے دھرتی رکھی شکر کرو خوشیوں سے جس پانی تے دھرتی رکھی شکر کرو خوشیوں سے جس نے نور بنائے رحمت ہوتی ہے. شکر یہوہ دائی کرو کرو شکر یہوہ. دن دا پہرا سورج کردا راتی کردا چین ادا. دن دا پہرا سورج کردا راتی کردا چین ادا. تارے چن نو ساتھی دیتے رحمت ہوتی ہے سنا. تارے چن نو ساتھی دیتے رحمت ہوتی ہے سنا. شکر یہوہ دائی کرو کرو شکر یہوہ. جس پہ لوٹے مصر دے مارے رک اپنا ہاتھ غضب دا. جس پہ لوٹے مصر دے مارے رک اپنا ہاتھ غضب دا. بڑے مصروں اسرائیلی رحمت ہوئی ہے سنا. بڑے مصروں اسرائیلی شکر یہوہ دائی کرو کرو شکر یہوہ. جس کلثم کو حصے کر کے رہ اسرائیل پار لگا. جس کلثم کو حصے کر کے رہ اسرائیل پار لگا. فوج سنی فرعون نورے رحمت ہوتی ہے سنا. فوج سنے فرعون نورے رحمت ہوتی ہے
हालेलुया। अज़ीज़ो बेहद हम बेशक हमारा खुदावंदी बेहद सताइश के लायक और शुक्रगुजारी के लायक है। वो हमारी ज़िंदगी में हर रोज़ बड़े बड़े काम करता है। सब तशरीफ़ रखेंगे और दुआ में आज़ादी है। कोई भी शुक्रगुजारी की दुआ कर सकता है, भाई या बहनों में से कोई भी, आज़ादी है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ रबाबा सिंदा रबशा जिंगा रबशा सित्ता रबशा। ओ खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। खुदावंद तू जो बेहद रहमत और कुदरत वाला खुदा है, तेरी शफकत अब्दी और तेरा प्यार निराला है। ए जलाल के बादशाह, हम झुक कर तुझे सजदा करते हैं, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं, क्योंकि तू ही सजदों के लायक खुदा है। तू ही बहरो बर का खालिक और मालिक है। हर एक कायनात की चीज़ ए बाप तेरे कहने से बनी है। हम तेरे हाथों की कारागरी हैं। आज हम इस जगह पर मौजूद जब तेरी परस्तिश कर रहे हैं तो ये सब तेरे फजल की बदौलत है। ए खुदावंद, हम इस काबिल नहीं थे, हम गुनाहगार थे, हम घूरे में थे। ए बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें घूरे से उठाकर आसमानी मुकामों पर बिठाया है। ए बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें रूहानी नेमतें बख्शी हैं, जिस्मानी नेमतें बख्शी हैं। खुदावंद तूने हमें अच्छी औलाद बख्शी है। खुदावंद तेरे हुजूर शुक्रगुजारी करते हैं। सबसे बढ़कर ये कि ए बाप तूने हमें जिंदों की ज़मीन पे रखा है ताकि ए बाप तेरा मकसद पूरा हो सके कि हम तेरे प्यारे बेटे पर ईमान लाते हुए तेरी हमेशा परस्तिश करते रहें, तेरे नाम की जय जयकार करते रहें। बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि हमने तूने बाप कीमती जगह पे रखा है। खुदाम ये सब बहन भाई या खुदाम तेरी पाक हजूरी में मौजूद हैं। ए बाप ये कोई हादसा नहीं है, ये तेरा प्लान है हमारी ज़िंदगियों में। ए बाप तू हमें अपनी हजूरी बख्शता है, तेरा शुक्र हो। तू अपनी मामूरी हम पर बख्शता है, तेरा शुक्र हो। तू हमें अपनी बादशाही की वुसअत के लिए इस्तेमाल करता है। खुदाम तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। एक एक जान को छू बरकत दे खुदाम, ताकि लायक तौर पर तेरी परस्तिश और तेरी इबादत कर सकें। बड़ी बरकत दे, यीशु नासरी के नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन। गीत गाएंगे यीशु नाम जिंदगी का जाम। यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का दे बोलियारा। यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का दे बोलियारा। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। यीशु नाम जिंदगी दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। खोल दे होगा तेरा आसमान, जिंदगी का दे बोलियारा। खोल दे होगा तेरा आसमान, जिंदगी का दे बोलियारा। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। क्रूस पर
जाओ कदमों में सारे, खतरा के मारो तुम सारे, झुक जाओ कदमों में सारे, खतरा के मारो तुम सारे, दुनिया खोले दो ये मेरा, जिंदगी का देखो दियारा, दुनिया खोले दो ये मेरा, जिंदगी का देखो दियारा, ये सुना, ये सुना, ये सुना, ये सुना, ये सुना, oh yes Lord, ये सुना, ये सुना, ये सुना, मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए, ये सुना, मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए, खोल दे वो बंद आसमां, जिंदगी का दे वो दियारा, खोल दे वो बंद आसमां, जिंदगी का दे वो दियारा, ये सुना, 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 ये सुना। हमने गाया कि यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में वो राह दिखाए, खोल दे वो बंद आसमान। बहुत सारे लोगों की जिंदगी के अंदर याद रखें, आज भी खुदा की तरफ से आसमान बंद है। क्यों? क्योंकि वो यीशु नाम से वाकिफ नहीं है। हालेलुया। लेकिन अगर आप यीशु नाम से वाकिफ हो जाते हैं, वो नाम आपकी जिंदगी के अंदर काम करता है, तो याद रखें कि हर तरह का मसला, वो बंद आसमान खुल जाते हैं और आप उसकी तरफ से बरकत पाते हैं। हालेलुया। पर हमें यीशु नाम को जपने की जरूरत है। हम दोबारा गाएंगे। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए, यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए, खोल दे वो बंद आसमां, ओ यस लॉर्ड। जिंदगी का दे वो किनारा, खोल दे वो बंद आसमां, जिंदगी का दे वो किनारा, ये सुना, 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 ये सुना। जोरदार तालियां बजाएंगे इस खूबसूरत नाम के लिए, जो नाम सब नामों से आला नाम है, जिस नाम से बंधन टूट जाते और लोग रिहाई पा जाते हैं। यीशु नाम। हालेलुया। प्रेज़ जीसस। वक्त आ गया कि हम खुदा का कलाम सुने। हम सब अपने आप को तैयार करेंगे। गीत 111 गाएंगे, आता हूं तेरे हंसी।
آتا ہوں تیرے حضور دیکھتا تیرا جلال آتا ہوں تیرے حضور دیکھتا تیرا جلال سائے میں تیرے قدوس بس آتا یہی خیال سائے میں تیرے قدوس بس آتا یہی خیال یسوع پاک ہے تو پاک ہے سجدوں میں سجدے کروں یسوع پاک ہے تو پاک ہے سجدوں میں سجدے کروں تیری حضوری میں جھکتا رہوں سجدوں پہ سجدے کروں تیری حضوری میں جھکتا رہوں سجدوں پہ سجدے کروں 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 آسماں تخت تیرا دھرتی ہے چوکی تیری آسماں تخت تیرا دھرتی ہے چوکی تیری بدلا نہ بدلے کبھی ایسی ہے ہستی تیری بدلا نہ بدلے کبھی ایسی ہے ہستی تیری یسوع پاک ہے تو پاک ہے سجدوں پہ سجدے کروں یسوع پاک ہے تو پاک ہے سجدوں پہ سجدے کروں تیری حضوری میں جھکتا رہوں سجدوں پہ سجدے کروں تیری حضوری میں جھکتا رہوں سجدوں پہ سجدے کروں سجدوں پہ سجدے کروں سجدوں پہ سجدے کروں سجدوں پہ سجدے کروں بڑا ہے بے عیب تو ببر یہودا کا تو بڑا ہے بے عیب تو ببر یہودا کا تو الفا
चश्मा है तू, तूफान में साहिल भी तू, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, 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 सजदों पे सजदे करूं। Praise Jesus. Hallelujah. खुदावंद तेरा शुक्र, तू सजदों के लायक खुदावंद, तू नहायत अजीम खुदा है। हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं तेरे तख्त के लग जाने के लिए खुदा। Praise Jesus. Hallelujah. हालेलुया। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं हवा पाक खुदा, तेरी हजूरी के लिए, तेरी मामूरी के लिए। तूने हमें मौका बख्शा, हम दिल खोल कर तेरी प्रस्तिश कर सकें, तेरे नाम को जलाल दे सकें। तेरा शुक्र करते हैं खुदा। अब वक्त अजीजों आ गया है कि हम खुदा का कलाम सुने। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोगों ने प्रस्तिश के वसीला बरकत पाई है। प्रेज गॉड। अजीजों अभी आगे और बरकतें मिलनी जब खुदा उनका कलाम खुलेगा। अजीजों खुदावन का बंदा दाऊद बादशाह फरमाता है कि मेरी जान खाक में मिल चली, मुझे अपने कलाम से जिंदा कर। वो कह रहा है मेरी जान ने ढाल होती जाती है, मैं मट्टी में मिलता जाता हूँ, मैं मरता जाता हूँ, अपने कलाम से जिंदा कर। वो आगे लिखता है कि अगर तेरी शरीयत मेरी खुशनुदी ना होती तो मैं अपनी मुसीबत में हलाक हो जाता। अजीजों ये कलाम जो है, जो हम लोग पढ़ते हैं, ये जिंदा करने वाला कलाम है। ये कलाम उम्मीद देता है। हालेलुया। आइए अजीजों सब तशरीफ रखेंगे, दुआ करेंगे खुदा उनके कलाम के लिए, खुदा उनके खादिम के लिए। हालेलुया। मेरी रिक्वेस्ट है बाबर भाई से कि खुदा उनके खादिम और खुदा उनके कलाम के लिए दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया। प्यारे खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू जो बेहद मेहरबान खुदा है, तू जिंदा खुदा है, तेरा तख्त यहाँ पर लगा हुआ है। प्यारे खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। प्यारे खुदावन इस लायक नहीं हम कि तेरी हजूरी में आ सकें, लेकिन तू अपने लोगों पर ये अपना फजल उड़ेलता है कि हम तेरी हजूरी में आते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। प्यारे खुदावंद तूने हमें फजल बख्शा कि हमने जी भर कर तेरी परस्तिश, तेरी महिमा और तेरी इबादत की। प्यारे खुदावंद अब जब तेरा वक्त है कि प्यारे खुदावंद तू हमसे बात करने को है, तो प्यारे खुदा मैं तेरे आगे मिन्नत करता हूँ प्यारे खुदावंद, एक एक जान के लिए जो इस वक्त तेरी हजूरी में मौजूद है। प्यारे खुदावंद एक एक को बरकत दे, एक एक को पाक रूह का मसा दे, अक्ल हिकमत और फहम से मामूर कर प्यारे खुदावंद, ताकि जब प्यारे खुदावंद तेरा बंदा तेरी मीठी आवाज़ को हम तक पहुँचाए तो प्यारे खुदावंद वो महज हम सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाले हों। और आज का तेरा मीठा कलाम हमारी ज़िंदगियों में 30 गुना नहीं बल्कि 100 का 100 गुना फल लाए। प्यारे खुदावंद इस वक्त प्यारे खुदावंद मैं तेरे आगे मिन्नत करता हूँ तेरे बंदा के लिए प्यारे खुदावंद, जो तेरा खादम है, तेरा बेटा है प्यारे खुदावंद, उसको सर के बालों से लेके पाँव के तलवों तक प्यारे खुदावंद छू बरकत दे प्यारे खुदावंद, ताकि जब वो तेरी मीठी आवाज़ को प्यारे खुदावंद तेरे कलाम को हम तक पहुँचाए, और तेरा कलाम जो 2 धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है, जो बंद और गूदे गूदे में से हो
کر گزر جاتا ہے. آج کا تیرا میٹھا کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہو پیارے خداوند, ہمارے گھرانوں کے لیے باعث برکت ہو, ہماری زندگیوں کے لیے باعث برکت ہو. آج کے تیرے کلام کے وسیلہ سے پیارے خداوند ہماری زندگیوں سے تمام رکاوٹیں یسوع ناصری کے نام سے جاتی رہیں. آج تیرے کلام کے وسیلہ سے سب لوگ برکت پائیں پیارے خداوند, جوئے بندھن ٹوٹ جائیں پیارے خداوند. اور جب پیارے خداوند تیرا بندہ پیارے خداوند آگ کے شعلہ کی مانت تیرے کلام کو بیان کرے تو پیارے خداوند ابلیسی قوتیں یسوع ناصری کے نام سے چلی جائیں پیارے خداوند, اور لوگ پیارے خداوند برکتوں سے مالا مال ہو پیارے خداوند. تیرا کلام جو پیارے خداوند ہماری راہ کے لیے روشنی اور ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے پیارے خداوند, ہم تیرے آج کلام کے وسیلہ سے پیارے خداوند اسی راہ کی روشنی پر چلتے ہوئے ہمیشہ اپنی زندگیوں سے تیرے نام کو جلال دیتے رہیں پیارے خداوند. اور آج کا کلام سننے کے بعد دوسروں تک پہنچانے والے تیرے بیٹے اور بیٹیاں بن سکیں. شروع سے لے کے آخر تک اپنے بندے کے ساتھ ہونا, پاک روح کا مسا دینا, زور ہمت قوت دینا, تاکہ وہ پیارے خداوند پاک روح کی قوت سے بولے اور ہم سب مل کر برکت پائیں. یہ سب مانگتے تیرے پیارے بیٹے یسوع ناصری کے میٹھے اور جلالی نام کے وسیلہ سے, آمین. ہالےلویا, ہالےلویا. آپ لوگ خداوند کا پاک کلام سننے کے لیے تیار ہیں؟ پریز گاڈ, ہالےلویا. آئیں عزیزوں, میری ریکویسٹ ہے سب اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں. خدا کے کلام میں لکھا ہے ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو سب سے زیادہ معتبر ٹھہرا. اس معتبر کلام کو ویلکم کریں گے اپنی تالیوں کے ساتھ, اور خدا کے خادم کو ویلکم کریں گے. پریز جیسس, ہیلیلویا. سب تشریف رکھیں گے, خدا ان کا شکر کریں گے آج کے اس دن کے لیے جو خدا ان نے ہماری زندگیوں میں دیا, کہ ہم اس کی شکر گزاری کر سکیں, اس کے نام کو اونچا اٹھا سکیں, اس کی پرستش کر سکیں. وہ پرستش کے لائق خداوند ہے, ہیلیلویا. ستائش کے لائق خداوند ہے. آج صبح جو بات خداوند نے میرے دل میں ڈالی, جو میں آپ سب سے کرنا چاہتا ہوں, وہ ارشاد اعظم یا ارشاد عظیم جس کو گریٹ کمیشن کہتے ہیں اس کے بارے میں ہے. اور آج ہم دیکھیں گے, سیکھیں گے کہ ارشاد اعظم کیا ہے, کیا معنی ہے, اور ایک ایماندار ہونے کی حیثیت سے ہمارا کیا کام ہے کہ ہم کس طرح سے انجیل کی منادی کریں. پریز گاڈ. میرے ساتھ مل کے نکالیں مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 28 باب اور اس کی 16 سے 20 آیت تک خدا کلام میں سے پڑھیں گے. متی کی انجیل اس کا 28 باب 16 سے 20 آیت تک. اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا, اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا, مگر بعض نے شک کیا. یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو, اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے, اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. ہیلیلویا. یہ آیات پڑھنے اور دیکھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے محض اپنے شاگردوں کو جمع کیا کیونکہ وہ آسمان پر جانے والا تھا, وہ اس زمین کو چھوڑنے والا تھا, وہ اپنے باپ کے پاس جانے والا تھا, اور اس نے اپنے شاگردوں کو جمع کیا اور ان سے کچھ باتیں کی. مگر یاد رکھیں کہ ان چند باتوں میں مسیحت کا نچوڑ نظر آتا ہے کہ مسیحت کیا ہے, ایک مسیحی کو کیسا ہونا چاہیے, ایک مسیحی کو کیا کرنا چاہیے, ایک مسیحی کی ذمہ داری کیا ہے, کس طرح سے وہ اس روئے زمین کے اوپر اس فانی جہان کے اندر اپنی زندگی گزار سکتا ہے. اسی لیے آج ہم مقدس متی رسول کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان میں سے یسوع مسیح کی آخری باتوں اور ان ہدایات کے بارے میں دیکھیں اور سیکھیں گے جن کو گریٹ کمیشن یعنی ارشاد اعظم کا نام دیا جاتا ہے. اور غور طلب بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح
نے اپنی مصلوبیت سے پہلے، یعنی اس سے پہلے وہ مصلوب ہوتا، اس نے اپنے شاگردوں کے لیے ایک جگہ مقرر کی جہاں پر وہ ان سے آخری ملاقات کرنا چاہتا تھا. ہم نے کیا پڑھا؟ اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا. یعنی خداوند یسوع مسیح نے اپنی موت سے پہلے ایک جگہ جو کہ زیتون کا پہاڑ تھا اس کو مقرر کیا جہاں پر وہ اپنے شاگردوں سے آخری ملاقات کرنا چاہتا تھا، آخری بات چیت کرنا چاہتا تھا، ان کو ہدایات دینا چاہتا تھا، ان کو برکت دینا چاہتا تھا، ان کو بتانا چاہتا تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی اس روئے زمین کے اوپر کس طرح سے گزارنی ہے اور کیا چیزیں ہیں جو ان کو کرنی ہے جس کے وسیلہ سے خدا کی بادشاہت وسعت پا سکتی ہے. اور اس ملاقات کے اندر جو کہ آخری ملاقات تھی یسوع مسیح کی اپنے شاگردوں کے ساتھ، چند خاص باتیں اور چند خاص کام خداوند یسوع مسیح اور شاگردوں کے بیچ نظر آتے ہیں جن پر آج ہم مختصر طور پر نظر ڈالیں گے. پہلی بات یا پہلا کام 17ویں آیت میں لکھا ہے، اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا مگر بعض نے شک کیا. یسوع مسیح، خداوند کے شاگردوں نے یسوع مسیح کو کیا کیا؟ سجدہ کیا. اور خداوند یسوع مسیح نے ان کے سجدے کو قبول کیا، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یسوع مسیح خدا ہے. کہ خداوند یسوع مسیح جانتا تھا کہ سجدہ صرف اور صرف خدا کو روا ہے. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت کے دوران کیا بولا کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. اور جب شاگردوں نے اس کو سجدہ کیا تو وہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یسوع مسیح اپنی ذات میں الہی ہے، وہ خدا ہے. اس لیے اس نے ان کو منع نہیں کیا بلکہ ان کا سجدہ قبول کیا. دوسری بات جو اس واقعہ میں نظر آتی ہے، لکھا ہے کہ یسوع نے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. یہ اس کی خدائی کا دوسرا دعویٰ تھا. یاد رہے کہ انسان کے پاس جو اختیار ہے وہ زمین کے اوپر ہے، زمینی چیزوں کے اوپر ہے، پر خدا واحد ذات ہے جو زمین اور آسمان دونوں عالموں میں اختیار رکھتا ہے. اور خدا یسوع مسیح کا یہ کہنا کہ آسمان اور زمین کا اختیار مجھے دیا گیا ہے، یہ بھی اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ وہ خدا ہے، اور خدا اس وقت وہ خدا تھا اور آج بھی وہ خدا ہے. تیسری بات جو اس واقعے میں ہمیں ملتی ہے جو یسوع مسیح نے بولی، کیا کہا کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ. یہ کام اہم ہے. یہ بات کہ سب قوموں کو شاگرد بناؤ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی موت صرف یہودیوں کے لیے نہیں تھی یا صرف وہ یونانیوں کے لیے نہیں تھی یا صرف وہ جو اس کے اوپر ایمان لائے تھے ان کے لیے نہیں تھی، بلکہ اس کی موت ہر رنگ و نسل کے لیے تھی، ہر شخص کے لیے تھی، ہر قوم کے لیے تھی، ہر قبیلے کے لیے تھی. اسی لیے یاد رکھیں کہ بائبل مقدس کسی جگہ پہ مسیحت کو مذہب نہیں کہتی ہے بلکہ مسیحت نجات کی راہ ہے. یسوع مسیح نجات کا دروازہ ہے اور نجات کا بانی بھی ہے. چوتھی بات جو خدا یسوع مسیح نے بولی، انہوں نے کہا کہ ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے کیا دو جی؟ بپتسمہ دو. یہاں پر خدا یسوع مسیح دو باتوں کو متعارف کرواتے ہیں. پہلی بات، وہ تثلیث کو متعارف کروا رہے ہیں. بہت سارے لوگ، بہت ساری قومیں، ایون مسیحت کے اندر بہت سی ڈینومینیشنز تثلیث کا انکار کرتی ہیں، وہ تثلیث کو نہیں مانتی. کوئی کہتا ہے کہ خدا یسوع مسیح ہی باپ ہے، وہی بیٹا ہے اور وہی روح القدس ہے.
کوئی کہتا ہے کہ یسوع مسیح فرشتہ ہے، پر خدا یسوع مسیح یہاں پر واضح طور پر تثلیث کو متعارف کراتے ہیں. انہوں کہتے ہیں کہ ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس یعنی 3 اقنوم کا ذکر کیا گیا ہے، 3 شخصیات کا ذکر کیا گیا ہے. یسوع مسیح باپ کی بات کرتا ہے، اپنی یعنی بیٹے کی بات کرتا ہے، روح القدس کی بات کرتا ہے. اور دوسری خاص بات جو خدا یسوع مسیح نے متعارف کرائی وہ تھی پانی کا بپتسمہ. بہت سارے لوگ پانی کے بپتسمے کے خلاف ہیں، اور اگر خلاف نہیں ہیں تو اس رسم کو بگاڑ چکے ہیں. پر خدا یسوع مسیح یہاں پر پانی کے بپتسمے کی بات کرتا ہے کہ جب تم شاگرد بنا لو گے تو ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. اس کا مطلب ہے کہ نجات کے عمل میں داخل ہونے کے لیے بپتسمہ ایک اہم رسم ہے، اور یہ رسم صرف مسیحیوں کے لیے نہیں ہے، سب قوموں کی بات کی گئی ہے. جو ایمان لائے اس کو بپتسمہ دینے کی ضرورت ہے. اور خدا یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت کے دوران اس رسم کو عملی جامہ پہنایا جب اس نے خود 30 سال کی عمر میں بپتسمہ لیا. اسی لیے ضروری ہے کہ جب آپ ایمان لے آئیں یسوع مسیح کے اوپر کہ وہ میرا شخصی نجات دہندہ ہے تو پانی کا بپتسمہ لینا ضروری ہے. کیونکہ یہ خدا، میں کسی مفکر کی، شاگرد کی، رسول کی بات نہیں کر رہا. یسوع مسیح نے بولا کہ ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح کے الفاظ ہیں یہ، اور کتنی اہم بات ہے یہ. پانچویں بات جو ہمیں اس واقعے میں نظر آتی ہے، یسوع نے کہا ان کو تعلیم دو. کن کو؟ قوموں کو. یسوع یہودیوں کی بات نہیں کر رہا جو اس کی سراؤنڈنگ میں تھے، جو اس کے ارد گرد تھے، جو اس کے آس پاس کھڑے تھے. وہ کہتا ہے قوموں کو تعلیم دو، امتوں کو تعلیم دو. اور تعلیم کیا دینی ہے؟ کہ یسوع کون ہے، نجات کیا ہے، باپ کون ہے، روح القدس کون ہے، بپتسمہ کیا ہے، مسیحت کیا ہے. یہ تعلیم دینے کی ضرورت ہے. کن کو؟ مسیحوں کو نہیں، قوموں کو. چھٹی اور آخری بات جو ہمیں اس میں ملتی ہے، یسوع نے کہا کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. جو اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یسوع مسیح باقی نبیوں، بادشاہوں کی طرح قبر میں نہیں بلکہ زندہ ہے. اس کی قبر خالی ہے، اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. وہ آج بھی اس جگہ ہمارے ساتھ ہے. ہاللیلویہ. یہ اس کا وعدہ ہے. ان 6 باتوں میں ہمیں بہت سی چیزیں، بہت سی باتیں ملتی ہیں، تو بھی میں آج ایک خاص بات پر بولنا چاہتا ہوں. وہ ہے قوموں کو شاگرد بنانا. ہم کس طرح سے قوموں کو شاگرد بنا سکتے ہیں؟ ہم اس بات پر غور کریں گے کہ ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے. ہمیں کس طرح سے قوموں کو شاگرد بنانا ہے. ہمیں کس طرح سے قوموں میں نجات کی خوشخبری پھیلانی ہے. ہمیں کس طرح سے یسوع مسیح کے نام کی منادی کرنی ہے. ہمیں کس طرح سے اس کے نام کی گواہی دینی ہے. آج کیا رہا ہے؟ آج یہ رہا ہے کہ قوموں کو تعلیم نہیں دی جا رہی. آج یہ ہو رہا ہے کہ ایک مسیحی کو ہی تعلیم دے رہا ہے. ہم چرچز میں یا گھروں میں یا عبادت گاہوں پر جا کر جب تعلیم دیتے ہیں تو ہم کس کو تعلیم دے رہے ہیں؟ وہاں پہ کون؟ آپ کون ہیں؟ سارے آپ سارے مسیحی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ارشاد اعظم جو کہ قوموں کو شاگرد بنانے کی بات، اس پہ تو ہم کام ہی نہیں کر رہے. مسیحی کو ہی تعلیم دے رہا ہے، جبکہ ایک مسیحی کا فرض یہ ہے کہ وہ غیر قوموں میں جا کے تعلیم دے. وہ لوگ جو یسوع کے نام کو نہیں جانتے ہیں، ہاللیلویہ، وہ جو اس بڑی نجات سے غافل ہیں، وہ جن کے پاس یسوع نام نہیں ہے، وہ جن کے پاس امید نہیں ہے،
وہ جو مایوسی کا شکار ہو چکے ہیں, جو ابدی ہلاکت کے اندر ہیں, جو ہلاکت کے فرزند ہیں, جن کے پاس کسی طرح سے کوئی امید نہیں ہے, ان کے پاس مسیحوں کو جانے کی ضرورت ہے. اور جب ہمیں ان کے پاس جانے کی ضرورت ہے تو یاد رکھیں ایک اور بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم کسی غیر مسیحی کو تعلیم دیں تو ہم اس کا مذہب تبدیل کریں. یسوع مسیح نے پوری بائبل کے اندر کبھی کسی کا مذہب نہیں تبدیل کیا. کیا اس نے نیکودیمس کا مذہب تبدیل کیا تھا؟ کیا اس نے زکئی کا مذہب تبدیل کیا تھا؟ کیا اس نے سامری عورت کا مذہب تبدیل کیا تھا؟ نہیں. اور ارشاد اعظم کے اندر بھی یسوع مسیح نے مذہب کی تبدیلی کی بات نہیں کی کہ جاؤ اور قوموں کا مذہب تبدیل کرو, ایسا لکھا نہیں. اس نے تعلیم کی بات کی گئی ہے. تعلیم انسان کا مذہب نہیں بلکہ ذہن چینج کر دیتی ہے, اس کی سوچ کو تبدیل کر دیتی ہے, اس کی سوچ کو متاثر کر دیتی ہے, اس کو حقیقت سے ہمکنار کرواتی ہے. ہم اس بات پر پھنسے رہتے ہیں کہ میں نے اس کا مذہب تبدیل کرنا ہے, میں نے اس کو کرسچن بنانا ہے, میں نے اس کو مسیحی بنانا ہے. ہم مذہب کے ٹھیکیدار نہ بنیں, ہم ارشاد اعظم کے اوپر کام کریں کہ قوموں کو شاگرد بناؤ, ان کو تعلیم دو. اگر آپ کسی شخص کو تعلیم دیتے ہیں اور اس کی سوچ کو متاثر کر دیتے ہیں تو ایک وقت پہ وہ اپنا مذہب خود تبدیل کر لیتا ہے. اسکول کالجز کے اندر کیا مذہب تبدیل کیا جاتا ہے؟ نہیں. اسکول کالجز میں کیا کیا جاتا ہے؟ تعلیم دی جاتی ہے, تعلیم دی جاتی ہے, شعور ملتا ہے انسان کو, اور اس کے وسیلہ سے انسان سیکولر طور پر سیکولر لائف میں ترقی کرتا ہے. اسی طرح سے جسمانی تعلیم سے انسان جسمانی ترقی کرتا ہے, روحانی تعلیم سے روحانی ترقی کرتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کی بادشاہت کے لیے کام کریں تو مت سوچیں کہ آپ نے کسی کا مذہب تبدیل کرنا ہے. آپ یہ سوچیں کہ میں نے اس کی سوچ کو تبدیل کرنا ہے, میں نے اس کے خیالات کو تبدیل کرنا ہے, میں نے اس کے ارادوں کو تبدیل کرنا ہے. یسوع مسیح سامری عورت سے جب بات کر رہا تو اس نے ایک جگہ پر بھی اس بات کا ڈفرنس نہیں کیا کہ وہ سامری ہے اور یسوع یہودی ہے, بلکہ وہ مسلسل اس سے خدا کے کلام کی بات کر رہا ہے, مسلسل اس سے اس کی دل کی زمین کے اوپر بیج بو رہا ہے. اور نتیجہ کیا نکلا کہ اس کی سوچ متاثر ہو گئی. آج ہمیں لوگوں کے مذہب تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ لوگوں کی سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے یسوع مسیح نے کہا کہ جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ. کیوں؟ کیونکہ خدا یسوع مسیح یہودیوں کے لیے صرف نہیں آیا تھا بلکہ وہ سب قوموں کے لیے آیا تھا. اور خدا یسوع مسیح بائبل مقدس کے اندر یہ بتاتی ہے کہ خدا یسوع مسیح کا آنا دنیا کے لیے تھا. یوحنا 3:16 میں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی, یہودیوں سے نہیں, یونانیوں سے نہیں, مسیحوں سے نہیں, سب قوموں کے لیے دنیا سے محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. اسی لیے ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور مسیحت چونکہ مذہبی اصطلاح میں اس کو مذہب کہا جاتا ہے, اسی لیے مسیحت ایک ایسا مذہب ہے جس کے اندر پیدا ہونے والا شخص مسیحی نہیں ہوتا. باقی جتنے مذاہب ہیں ان کے اندر پیدا ہونے والا شخص اس مذہب سے علاقہ رکھتا ہے. یہودی کا بچہ پیدائش سے موت تک یہودی ہے, مسلمان کا بچہ پیدائش سے موت تک مسلمان ہے, ہندو کا بچہ پیدائش سے موت تک ہندو ہے, سکھ کا بچہ پیدائش سے موت تک سکھ ہے.
پر مسیح کا بچہ کب مسیح کہلاتا ہے؟ جب وہ دوسری پیدائش کا تجربہ حاصل کرتا ہے، جس کو ہم بورن اگین کرسچن کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مسیحت مذہب تبدیل کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ارادے، سوچ، کردار، خیالات تبدیل کرنے کا نام ہے۔ ہیلیلویا۔ اور اگر یہ سب کی سب قومیں جو ہمارے ارد گرد نظر آتی ہیں یہ سب دوزخی ہیں، جہنمی ہیں، تو خدا نے ان کو پیدا کیوں کیا ہے؟ سوال یہ ہے، کیوں خدا نے ان کو پیدا کیا ہے؟ اگر یہ پیدا کی گئی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، ورنہ خدا ان قوموں کو پیدا ہی نہ کرتا۔ جب خدا نے ابراہیم کو چنا تو یاد رکھیں گے ابراہیم کا کوئی مذہب نہیں تھا، اور جب ابراہیم مرا اس وقت بھی اس کا کوئی مذہب نہیں تھا۔ آپ جانتے ہیں اس بات کو؟ جب ابراہیم کو چنا گیا اس کا کوئی مذہب نہیں تھا، جب وہ مرا پھر بھی اس کا کوئی مذہب نہیں تھا، بلکہ اس کے حق میں لکھا کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے حق میں راست بازی گنا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسیحت میں رہنے کے لیے مذہب کی نہیں بلکہ راست بازی کی ضرورت ہے، ایمان کی ضرورت ہے، سوچ کی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں تو جب خدا نے ابراہیم کو چنا اور اس سے اس کا بیٹا اسماعیل پیدا ہوا، تو جیسے ہی اسماعیل پیدا ہوا خدا نے اس سے وعدہ پتہ کیا کہ تو بہت سی قوموں کا باپ ہوگا۔ میرے ساتھ نکالیں پیدائش کی کتاب اس کا 16 باب اور اس کی 15 اور 16 آیت پڑھیں جی ذرا۔ اور ابراہیم سے ہاجرہ کے ایک بیٹا ہوا، اور ابراہیم نے اپنے اس بیٹے کا نام جو ہاجرہ سے پیدا ہوا اسماعیل رکھا۔ اور جب ابراہیم سے ہاجرہ کے اسماعیل پیدا ہوا تب ابراہیم 86 برس کا تھا۔ ہاں جی آگے پڑھیں۔ جب ابراہیم 99 برس کا ہوا تب خداوند ابراہیم کو نظر آیا اور اس سے کہا کہ میں خدائے قادر ہوں، تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو، اور میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا اور تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا۔ تب ابراہیم سرنگوں ہو گیا اور خدا نے اس سے ہم کلام ہو کر فرمایا کہ دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے، اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا، اور تیرا نام پھر ابراہیم نہیں کہلائے گا بلکہ تیرا نام ابراہیم ہوگا۔ ہاں جی، اب یہ کلام کب ہو رہا ہے؟ جب اسماعیل پیدا ہو گیا ہے تو خدا کہتا ہے کہ تو بہت سی قوموں کا کیا ہوگا جی؟ باپ ہوگا۔ کیوں بہت سی قوموں کا باپ ہوگا؟ کیونکہ خدا کسی جان کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ دوسرا پترس اس کے 3 باب کی 9 خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ کیا چاہتا ہے؟ ہر جان کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اس لیے یسوع مسیح نے بولا کہ جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ ابراہیم کو برکت دی کہ تو بہت سی قوموں کا باپ ہوگا۔ بہت سے لوگ پتہ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابراہیم اور ہاجرہ سے جو اسماعیل پیدا ہوا ہے وہ ان کی غلطی، ان کی جلد بازی یا وہ خدا کے فیصلے کے خلاف ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیں ابراہیم اور ہاجرہ سے اسماعیل کا پیدا ہونا یہ خدا کے منصوبے کا حصہ تھا۔ اسی لیے اسماعیل کے پیدا ہونے کے فوراً بعد خدا کیا کہتا ہے؟ کیا تو یہودیوں کا باپ کہلائے گا؟ نہیں، کیا لکھا ہے؟ بہت سی قوموں کا باپ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسماعیل جو ہے اس کا پیدا ہونا یہ غلطی ہے، غلطی نہیں ہے۔ اگر یہ غلطی ہوتی تو خدا کبھی اسماعیل کو برکت نہ دیتا۔ اگر یہ غلطی ہوتی تو خدا اس کو ہلاک کر دیتا، جس طرح اس نے نمرود کے دور میں، نوح کے دور میں بے شمار لوگوں کو ہلاک کیا۔ پر بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ خدا نے اسماعیل کو برکت دی۔ نکالیں پیدائش 17 کی 17 سے 20 آیت تک پڑھے ذرا۔ تب ابراہیم سرنگوں ہوا اور ہنس کر دل میں کہنے لگا کہ کیا 100 برس کے بڈھے سے کوئی بچہ ہوگا، اور کیا سارا کے جو 90 برس کی ہے اولاد ہوگی؟ اور ابراہیم نے خدا سے کہا کہ کاش اسماعیل ہی تیرے حضور چلتا رہے۔ تب خدا نے فرمایا کہ بے شک تیری بیوی سارا کے تجھ سے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام اسحاق رکھنا، اور میں اس سے اور پھر اس کی اولاد سے اپنا عہد جو ابدی عہد ہے باندھوں گا۔ اور اسماعیل کے حق میں بھی میں نے تیری دعا سنی، دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور اسے برومند کروں گا اور اسے بہت بڑھاؤں گا، اور اس سے 12 سردار پیدا ہوں گے،
اور ہاں میں جی ایک منٹ, میں اسے برکت دوں گا, میں اسے برومند کروں گا, اور اس سے کیا پیدا ہوں گے جی؟ 12 سردار. میں پہلے بھی یہ بات ایک پیغام میں بتا چکا ہوں کہ وہ 12 سردار کون ہیں. آپ جانتے ہیں وہ کون ہے 12 سردار؟ جو اسماعیل کی نسل میں سے تھے, وہ 12 سردار مڈل ایسٹ کے اندر, گلف کے اندر جو شیخ ہیں ان کو بولا گیا ہے. اور آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر جو ہے یہ اس خطے کے اندر یہ جو 12 ریاستیں ہیں, یہاں پہ کنگڈم ہے, سردار بیٹھے ہوئے ہیں, شیخ بیٹھے ہوئے ہیں. باقی ہر جگہ پہ جو ہے وہ پریزیڈنشل سسٹم ہے. اور یہ 12 سردار کون ہیں؟ 7 شیخ ہمارے یو اے کے, جو 7 ایمریٹس ہیں, ہر ایمریٹ کا جو ایک شیخ ہے وہ سردار کی حیثیت رکھتا ہے, مالک ہے اس جگہ کا, حکومت کر رہا ہے. 8واں سعودی عرب کا شیخ, 9واں بحرین کا شیخ, 10واں قطر کا شیخ, 11واں کویت کا شیخ, اور 12واں عمان کا شیخ. یہ سارے اسماعیل کی بلڈ لائن میں سے ہیں. یہ اشمالیٹس مانے جاتے ہیں, یہ اسماعیلی ہیں, اور یہ وہ 12 ریاستیں ہیں جن کا خدا ابراہیم سے وعدہ کرتا ہے کہ اس میں سے 12 سردار پیدا ہوں گے. اور وہ کلام, وہ برکت جو خدا نے ابراہیم کو اور اس کے بیٹے اسماعیل کو دی, وہ آج بھی اس دنیا میں نظر آتی ہے. 3 مجوسی جو خدا نے یسوع مسیح کو سجدہ کرنے آئے تھے, وہ جانتے ہیں کہاں سے گئے تھے؟ وہ عمان سے گئے تھے. مشرق کا علاقہ لکھا گیا ہے, وہ مشرق سے آئے تھے. ان کا سفر عمان سے انہوں نے شروع کیا تھا, اور وہ اسماعیل کے بیٹے مشما کی نسل میں سے تھے. اور انہوں نے جا کے خدا نے یسوع مسیح کو سجدہ کیا. اسماعیلیوں نے اس کو قبول, کیونکہ وہ بھی ایک بادشاہ کی تلاش میں تھے. یعنی یہ ساری کی ساری باتیں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہمیں اپنی ارد گرد کی قوموں سے نفرت نہیں کرنی, ان کا مذہب تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرنی, بلکہ خدا یسوع مسیح کی خوشخبری سنانی ہے, تاکہ قومیں خدا کے پاس آ سکیں, امتیں خدا کے پاس آ سکیں, امتیں یسوع مسیح کو جان سکیں. وہ مذہب میں نہیں بلکہ بادشاہت میں داخل ہو سکیں, ان کی سوچ متاثر ہو سکے. اگر خدا کو مذہب چاہیے ہوتا تو یاد رکھیں, کیا یہ آسان یا ممکن نہیں تھا کہ خدا ابراہیم کے چناؤ سے پہلے اس کو مذہب دے دیتا, اس کو مسلمان بنا دیتا, اس کو یہودی بنا دیتا, یا اس کو سکھ بنا دیتا, یا اس کو مسیحی بنا دیتا؟ کیوں خدا نے ابراہیم کو مذہب نہیں دیا؟ تاکہ وہ قوموں کا باپ ٹھہر سکے. اسی لیے اس دنیا میں 3 بڑے مذاہب جو ہیں, 3 بڑے مذاہب اس کو اپنا باپ کہتے ہیں. یہودی اس کو اپنا باپ کہتے ہیں, مسلمان بھی اس کو اپنا باپ کہتے ہیں, اور مسیحی جو ہے, مسیحیت کے اندر ایمانداروں کا باپ ابراہیم ہے. اس کا مطلب ہے کہ خدا کا منصوبہ جو کہ نجات کا منصوبہ ہے, بادشاہت کا منصوبہ ہے, وہ صرف یہودیوں کے لیے نہیں یا مسیحوں کے لیے نہیں بلکہ سب قوموں کے لیے ہے. اس لیے یسوع مسیح نے بولا کہ پس جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. یہ مضمون بہت لمبا ہے, میں اس پہ بہت بات چیت کر سکتا ہوں, پر ہمارے پاس وقت نہیں ہے. مختصر کرتا ہوا میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایک مسیحی ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے. ایک بات اپنے ذہن میں آج رکھ لیں کہ ہمیں اپنے ارد گرد کی قوموں سے نفرت نہیں کرنی, ہمیں ان سے محبت کرنی ہے, کیونکہ ہمارا کردار ہی ہماری گواہی ہے. دوسری بات, ہمیں ان کے مذہب کی تبدیلی کے بارے میں تگدو نہیں کرنی, ہمیں ان کی سوچ کی تبدیلی کے بارے میں تگدو کرنی ہے. تیسری بات, ہمیں ان کو تعلیم دینی ہے ان کے گراؤنڈز پر. ہمیں یسوع مسیح کی بات ان کے انداز میں ان سے کرنی ہے, نجات کی بات ان کے انداز میں ان سے کرنی ہے, کیونکہ ہمارا کام ہے کہ ہم بیج بو دیں. بڑھانا کس کا کام ہے؟ خدا کا. ہم کوئی نہیں جو اس بیج کو بڑھا سکے, ہم کوئی نہیں جو کسی کی سوچ کو تبدیل کر سکے. سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے ہمیں صرف بات کرنی ہے, گواہی دینی ہے, تعلیم دینی ہے, بیج بونا ہے. اس کے بعد روح القدس
اس بیج کو لے کر اس شخص کی سوچ کو تبدیل کر دیتا ہے. اور یاد رکھیں کہ جو بادشاہت کے فرزند ہوں گے, جو ابدی زندگی میں داخل ہونا چاہتے ہوں گے, ان کے پر خدا کا رحم ہو جائے گا. مگر ہلاکت کے فرزند, گناہ کے فرزند کاٹ ڈالے جائیں گے. مرد خدا پالوس رسول بڑی خوبصورت بات کہتا ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے, مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم جس پیغام کو, جس صلیب کو, جس یسوع کو, جس روح القدس کو, جس باپ کو پیش کرتے ہیں, وہ حقیقت ہے, اور وہ باپ اور بیٹا اور روح القدس زندہ ہے, اور وہی کائنات کے مالک ہیں, ہم کوئی نہیں. اور یسوع مسیح نے جو آخری بات کی, آخری وعدہ کیا کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں, ایمانداروں کے ساتھ یسوع مسیح کھڑا ہوا ہے. ایمانداروں کو صرف اور صرف, ہم بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کہ میں کس طرح سے آغاز کروں, میں کیسے کسی غیر مسیحی کو کلام کے بارے میں بتا سکوں. میں آپ کو اس کا آسان حل بتاؤں جو میں نے ہمیشہ اپنی زندگی میں کیا ہے. آپ کلام کی بات نہ کریں, کیونکہ شاید آپ کے لیے مشکل ہے کلام کی بات کرنا. آپ اپنی زندگی کے وہ معجزات, وہ گواہیاں جو خداوند نے آپ کی زندگی میں کی ہے, جن سے آپ متاثر ہوئے ہیں, آپ ان کا چرچا کریں, آپ ان کو ڈسکس کریں. آپ ان کو بولیں کہ میری زندگی میں فائنینشیل پرابلم تھی, میں نے روزہ رکھا, دعا کی خدا نے یسوع مسیح سے, اور خداوند نے مجھے اس سے نکالا, آج میں پراسپر ہوں. میری زندگی میں بیماری تھی اور میں اس بیماری کی وجہ سے بہت لاچار تھا, میں نے دعا کی خدا نے یسوع مسیح کے نام سے, اور خدا نے یسوع مسیح کے لہو کی قوت سے میں شفا پا گیا ہوں. اور میں نے تجربہ کیا کہ جب میں نے لوگوں سے کبھی بات چیت کرنا شروع کی تو لوگوں نے مجھ سے پتا کیا بولنا, جب میں خادم نہیں تھا, جب میں اپنے دفتر جایا کرتا تھا, انہوں نے کہنا کہ یار میرے لیے بھی دعا کرنا. یہ ہے ان کے ایمان کے اندر تبدیلی. اور جب آپ ان کے لیے دعا کریں گے اور وہ کام ہو جائے گا تو ان کی سوچ تبدیل ہوگی, اور جب ان کی سوچ تبدیل ہوگی تو خدا ان کی زندگی کو تبدیل کرے گا. آسان فارمولہ ہے, کوئی لمبی چوڑی تعمید نہیں باندھنی, کوئی کلام سنانے کی ضرورت نہیں. اپنی گواہی شیئر کریں جس میں یسوع نظر آتا ہو, یسوع نظر آتا ہو آپ کی گواہی کے اندر, اس کی قدرت نظر آتی ہو, اس کا زور نظر آتا ہو, اور آپ کی وہ گواہی بتیروں کو متاثر کر کے خدا کی بادشاہت میں داخل کریں گے. خدا نے یسوع مسیح کے دور کے اندر بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کہ اس کے خفیہ شاگرد تھے. آپ کو پتا, ہمیں صرف 11 شاگردوں کا پتا ہے, لیکن بے شمار اس کے خفیہ شاگرد تھے جو اس کے اوپر ایمان لے کے آئے تھے, مگر وہ معاشرے کے ڈر سے اظہار نہیں کرتے تھے. نیکودیمس کیوں رات کے اندھیرے میں آیا تھا؟ کیونکہ اس کا خفیہ شاگرد تھا. وہ دن کی روشنی میں کیوں نہیں آیا؟ وہ یسوع مسیح پہ ایمان رکھتا تھا. جب آپ لوگوں سے اپنی گواہی شیئر کریں گے تو یاد رکھیں کہ لوگ خفیہ طور پر خدا کے شاگرد بن جائیں گے. ہیلیلویا. اور یہی خداوند چاہتا ہے. کیا لکھے کہ خدا کی بادشاہت ایسے ہے جیسے آٹے میں نمک, گندے ہوئے آٹے میں خمیر. خمیر نظر آتا ہے؟ خمیر دیکھا کبھی کسی نے؟ خمیر نہیں نظر آتا. لیکن اگر آپ ایک گندے ہوئے آٹے میں تھوڑا سا خمیر ڈال دیں تو صبح اٹھیں گے تو پورا کا پورا آٹا خمیر ہوا ہوگا. لیکن خمیر آپ کو وہ ایک ایسا بیکٹیریا جو نظر نہیں آ رہا. ایسے ہی ہے نا, آپ کی گواہی بھی ایسی ہے. آپ نہیں جانتے کہ آپ کی گواہی سے اگلا بندہ کتنا متاثر ہوا ہے, اور وہ اس کے اندر تبدیلی پیدا ہو گئی ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہی. مگر ہمارا کام کیا ہے کہ ہمیں قوموں کو شاگرد بنانا ہے, ان سے بات چیت کرنی ہے. ہم نے اپنی تعلیم, اپنی گواہی کو محدود نہیں رکھنا صرف مسیحوں تک, بلکہ ہمیں قوموں کے پاس جانا ہے. ہیلیلویا. قوموں میں جا کے خدا یسوع مسیح کے نام کی منادی کرنی ہے. پریز گاڈ. آج کتنے اس بات کا عہد کریں گے؟ دھیان سے عہد کرنا ہے, کیونکہ
जो कुछ आप अहद करते हैं, अगर आप उसको पूरा नहीं करते तो याद रखें आप सजा पाएंगे कि आप अपने आसपास के लोगों से खुदाउन के नाम की गवाही शेयर करेंगे। प्रेज गॉड। मैं दुआ करूंगा आपके लिए, खुदाउन जितने लोगों ने या खुदाउन तेरे हुजूर में अहद किया इस बात का कि वो गवाही जो तूने उनकी जिंदगी में रखी है वो दूसरों से शेयर करेंगे, तेरा खादम होता हुआ इनके लिए हिकमत, अक्ल, दनाई और मार्फत की रूह चाहता हूं, ताकि जब ये किसी से बात करे तो तेरा रूह काम करे, तेरा रूह इनमें से हो के काम करे, और आ खुदाउन इनके लफ्जों में तेरी कुदरत ठहर जाए, और आ खुदाउन जो कोई इनकी गवाही को सुने वो मुतासर हो और तेरी बादशाह का हिस्सा बन सके। तेरा खादम होता हुआ इन तमाम भाइयों के लिए, बहनों के लिए तेरी बरकत चाहता हूं। यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हालेलुया। अजीजों, खुदा उनके खादिम ने वाकई में बड़ी तजर्बे वाली बात बताई है कि गवाही से। मेरे को याद है मैंने बहुत साल पहले एक टैक्सी वाले के लिए दुआ की थी, टैक्सी में बैठा था, वो कहता है मैं बहुत बीमारी से गुजर रहा हूँ, उसने मेरे को अपने हालात बताए, वो कहता है मेरे लिए दुआ करना। मैंने कहा करना नहीं, मैं भी करूँगा। हमने साइड पे गाड़ी रोकी, उसी वक्त दुआ की, और वो बंदा मेरे को 3 दिन बाद फोन कर कहता है मैं ठीक हो गया हूँ, और वो जब कभी बीमार होता फिर फोन करता था मैं बीमार हूँ। हालेलुया। ये होता है गवाही, और ये होता है बीज बोना। और आप भी अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस कीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है सब कदमों पे खड़े होंगे, और सबसे बढ़कर खुदा उनके खादिम के लिए तालियां बजाएंगे भरपूर अच्छे कलाम के लिए। अजीजों, खुदा उनकी हमदोसना करेंगे। गीत नंबर 119 है, बाहर गाविश तेरी यसू हुंदी रवेगी हमदोसना। इसी दौरान अपनी हदिया हम खुदा उनकी हजूरी में गुजारेंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया।
प्रेज़ जीसस। सब तशरीफ़ रखेंगे। इससे पहले कि मैं दुआ करूं, दो अनाउंसमेंट्स हैं। पहली अनाउंसमेंट ये कि आज शाम क्वायर की रिकॉर्डिंग है। आपको ऑलरेडी ब्रदर आमिर ने मैसेज किया था, तो मेरी क्वायर से दरख्वास्त है कि वो ज़रूर जो है वो शाम 6 बजे मेरे घर पे जमा हो। हमने एक प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग करनी है और अपने जो गाउन है वो लेके आइएगा। और दूसरी अनाउंसमेंट ये कि काफ़ी तगदो के बाद हमें पानी के बपतिस्मे की इजाज़त मिली है और कल शाम 6 बजे 7 बजे हम लोग शारजा वर्शिप सेंटर के अंदर जमा होंगे। 8 से 9 लोगों ने मुझे अप्रोच किया है जिनको हमने बपतिस्मा देना है। फिर भी अगर कोई और शख्स है जो पानी का बपतिस्मा लेना चाहता है तो वो इबादत के बाद मुझसे रब्ता करे, ताकि हम उसकी जो है वो हम उसकी काउंसलिंग कर सकेंगे और हम उसको कल जो है वो पानी का बपतिस्मा देंगे। तो मेरी बात याद रहे, कल शाम को यानी हफ्ते की शाम 7 बजे शारजा वर्शिप सेंटर के अंदर हम पानी के बपतिस्मे देंगे। ठीक है, तो आप इन तमाम चीज़ों को दुआ में याद रखिएगा ताकि खुदावंद उन तमाम लोगों को बरकत दे जो पानी का बपतिस्मा लेके निजात के उस अमल में दाखिल होने वाले हैं। हम दुआ करेंगे। खुदावंद, हम तेरे हजूर में झुकते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए तूने बख्शा तेरे हजूर में आया। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी इबादत के लिए तूने हमारी मदद की। रूहुल कुद्दुस का खुदावंद तूने अपने रूह से हमें भराया। खुदावंद तूने परस्तिश के अंदर कलाम में हमारी मदद की, हमारे जहनों को खोला और हमें खुदावंद इस बात को खुदावंद बार बार करा कि तू हमारे साथ है। खुदावंद हम तेरे बेटे और तेरी बेटियाँ खुदावंद तू हमेशा हमारे साथ रहता है, तेरा खादम होता हुआ खुदावंद। शुक्रगुजारी करता हूँ आज की सारी मीटिंग के लिए, पूरे इंतज़ाम के लिए, पूरी इंतज़ामिया के लिए। और खुदावंद जितने लोग इस जगह पर मौजूद हैं तेरे घर में आया खुदावंद, इनकी हर एक चीज़ के ऊपर तेरी बरकत हो। खुदावंद तेरा हाथ हमेशा इनके ऊपर बढ़ा रहे। खुदावंद तेरी कुदरत इनकी ज़िंदगियों में काम करे, इनके रोज़गारों में और इनकी जिस्मानी सेहतों में, ख़ानदानों में तेरी बरकत ठहर जाए। खुदावंद हम बहन शुलमीत मुग़ल जिसका जो विज़िट वीज़ा पर है खुदावंद और काम की तलाश में खुदावंद, उसको हम तेरे हजूर में रखते हैं। तेरा हाथ उसके ऊपर बढ़े खुदावंद, तू अपना आसमान खोल और खुदावंद अपने उस मंसूबा के मुताबिक जो उसकी ज़िंदगी में रखता है खुदावंद, उसको वो जॉब दे जो उसके लिए बाइस से बरकत हो और उस जॉब की वसीला से बरकत पर तेरी शुक्रगुजारी कर सके। भाई यकूब मसीह के लिए खुदा हम सब मिल के खुदावंद तुझसे दुआ करते हैं, उसको तेरे लहू में छिपाते हैं। उसकी कमर में जो भी दर्द है यीशु मसीह नासरी के नाम की कुव्वत के वसीला से जाती रहे और खुदावंद तेरा बच्चा अभी इसी वक्त शिफा पाए और इस बात पर ईमान रखे कि तेरे लहू के वसीला से उसकी शिफा है, तेरे खून बहाने के वसीला से उसकी शिफा है। खुदावंद तू अपना हाथ बढ़ा उसकी ज़िंदगी में। खुदावंद तूने बहुत से काम किए, एक और मौजज़ा कर, उसको शिफा अता कर ताकि वो मजमू में तेरी गवाही दे सके। वो तेरा बंदा है खुदावंद, तुझसे मोहब्बत रखता है, तुझसे प्यार करता है, तू कभी अपने लोगों को छोड़ता नहीं है। खुदावंद तेरा खादम होता हुआ याकूब की सारी दर्द को हम रिब्यूक करते हैं यीशु के नाम से, जाती रहे और वो शिफा पाया। खुदावंद इस सारे हदिये को खुदावंद तेरे पाक हाथों में देते हैं जो तेरे लोगों ने तेरे दिव्य से दिया है। खुदावंद तेरा खादम हो तो इस हदिये के लिए बरकत चाहता हूँ। जितने लोगों ने इस थाली में हाथ डाला उन पर तेरी बरकत ठहर जाए, उनके रोज़गारों में, उनके ख़ानदानों में, उनकी औलाद में तेरी बरकत जारी और सारी हो और वो सब तेरी शुक्रगुजारी कर सके, तेरे नाम को जलाल दे सके। तेरा खादम हो तो इस हदिये को बरकत देता हूँ। खुदावंद जिस सलामती से हम लोग आए थे, हम इस सलामती से अपने घरों में वापस जाएँ, हम दोबारा मिले तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। सब के लिए दुआएं खैर करता हूँ, सलामती की दुआ करता हूँ, यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं। हम खुदावंद की सिखाई दुआ में शरीक होंगे। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाह तेरी मसफरत ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज मदरसा के बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हाजिर जमात के साथ, कुल दुनिया के ईमानदारों के साथ अब से हमेशा तक इसी तरह होती रहे। खुदा ने सबको बरकत दे। आप सलामती से जा सकते हैं।